بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء عدا بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه هو سيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، اللہ نے ہمیں جو عبادت کا موقع ماہ مبارک رمضان میں دیا تھا، الحمدللہ ہم نے اس کی توفیقات حاصل کی اور روزے، نمازیں، دعائیں، عبادات ساری جو ہمیں توفیق مل سکی انجام دی، اور پھر اس نے انعام کے طور پر ہمیں روزے عید بھی بنائے تاکہ ہم اللہ کے اس انعام سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ انسان کامیاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ انسان اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف سمجھ لے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی زمانے میں ہو یہی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، آگے بڑھے، زیادہ عقل والا ہو یا کم عقل والا، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، ہر انسان ترقی چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم جس کے لیے کوشش کرو گے تمہیں وہ ملے گا، اگر تم نے کم کے لیے کوشش کی ہے تو تمہیں کم ملے گا، تم نے زیادہ کے لیے کوشش کی ہے تو وہ زیادہ دینے والا، اور تم جس اعتبار سے اس دنیا میں اس سے چاہو گے تو اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو، اس کے پاس کمی نہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن مجید تو صاف صاف کہتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بِغَيْرِ حساب، اس کے پاس بے حساب موجود ہے، وہ دینے والا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے کس بات میں کوشش کی ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک اچھی جاب ڈھونڈ رہا ہے، نوکری تلاش کر رہا ہے، تو نوکری میں کس طرح کی نوکری تلاش کر رہا ہے؟ وہ ٹیچر بننا ہے، آفس میں چائے بنانے کی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، بس میں کنڈکٹر بننے کی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ جو ڈھونڈ رہا ہے اسے وہی چیز ملنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انجینئر ہے، انجینئرنگ کی جاب ڈھونڈ رہا ہے تو اسے اچانک سے ڈاکٹری کی جاب مل رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں انجینئر ہوں تو وہ انجینئرنگ کی ہی جاب تلاش کرے گا،
وہ ڈاکٹریٹ کے جاب تلاش نہیں کرے گا. اگر اس نے بینکنگ میں پڑھائی کی ہے تو انجینئرنگ کی جاب تلاش کرنے نہیں جائے گا, وہ بینکنگ میں تلاش کرے گا. وہ جس چیز کی صحیح کرے گا, کوشش کرے گا, اسے وہ چیز ملے گی. معلوم ایسا نہیں ہو سکتا ڈھونڈ یہ رہے تھے اور مل گئی ہے, ایسا تو نہیں ہے. اور خدا بھی اسے ارننگ نہیں دے رہا ہے. پھر تم جنت ڈھونڈ رہے تھے جہنم مل گئی, جو جہنم ڈھونڈ رہے تھے جنت مل گئی چانس نہیں. تم نے ڈھونڈا ہے جس چیز میں کوشش کی. اب دیکھیں دو لوگ ہیں روزی تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنے نکلے. ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا, اس نے اپنی پوری ڈگری کی سی وی بنائی, فائل بنائی, اور وہ تلاش کرنے نکلا جس چیز میں اس نے پڑھائی کی. میں اس فیلڈ میں جاب کروں گا یا کوئی کام تلاش کرنے نکلا. دوسرا نوجوان کوشش کرنے نکلا کمانے کی. اس کی کمائی کیا تھی؟ اسے چوری کرنا تھا. تو وہ چوری کے گن تلاش کر رہا تھا, کیسے کیسے میں چوری کر سکتا ہوں. اگر وہ پاکٹ مار ہے تو جیب کیسے کیسے کاٹ سکتا ہوں, بلیڈ کیسے لاؤں گا, کون سا لاؤں گا, گھروں میں جاؤں گا تو کیسے چوری کروں گا, جیب سے نکالوں گا تو چوری کے فن ڈھونڈے گا. لیکن وہ لڑکا جو اپنے حلال رزق کے لیے نکلا ہے, صحیح دونوں کر رہے ہیں, کوشش دونوں کر رہے ہیں. الٹے چور کی کوشش میں زیادہ خطرات بھی ہیں, زیادہ محنت بھی ہے. کوشش تو وہ بھی کر رہا ہے, لیکن دونوں کے رزق میں فرق ہے, دونوں کے مال میں فرق ہے, دونوں کی سوچ میں فرق ہے, دونوں کی روزی میں فرق ہے. اسے کیا چاہیے تھا؟ کوشش وہ بھی کر رہا تھا, کوشش وہ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی کوشش غلط جگہ جانے کی تھی, اس کی کوشش صحیح جگہ جانے کی. اللہ نے آخرت کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں, ایک جنت اور ایک جہنم. تو اب انسان کس چیز کی کوشش کرے گا؟ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ وہ جو دو لوگ جاب کے لیے, ایک جاب کے لیے نکلا تھا, ایک چوری کے لیے نکلا تھا, چوری والے کو جاب مل گیا, جاب والا چوری کرنے لگا. ایسا تو نہیں, کیونکہ اس نے کوشش اس میں نہیں کی ہے, نہیں ملے گا. تو کس چیز میں صحیح کر رہا ہے, کس چیز میں کوشش کر رہا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس چیز میں کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. تو خدا نے قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا, نہ جناتوں کو نہ انسانوں کو, مگر تم میری عبادت کرو. اگر پیدا کیا تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ ہم سے صرف عبادت چاہتا ہے. اب عبادت اچھا لفظ ہے, بڑا خوبصورت لفظ ہے, لیکن وہ عبادت کون سی عبادت؟ جب عبادت کا نام لیا جاتا ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ بھائی مسجد میں بیٹھیے, قرآن پڑھیے, تسبیح پڑھیے, اللہ 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 کریے, اور بس یہ عبادت ہے. چھوٹی عبادت جو آپ کر رہے ہیں, یہ چھوٹی عبادت, لیکن اس سے بڑی عبادت بھی ہے. بھی مثال کے طور پر ہم نے روزے رکھے ہیں, یہ چھوٹی عبادت ہے. نمازیں پڑھی, یہ چھوٹی عبادت ہے. ابھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, چھوٹی عبادت ہے. لیکن اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو رکھیں. یہ بڑی عبادت ہے. کیوں؟ اگر نفس قابو میں ہے تو روزہ ہوگا. اگر نفس قابو میں نہیں ہے تو روزہ بھوک ہوگی, صرف بھوک کے پیاسے رہے گا. تو بڑی عبادتوں میں سے ہے کہ نفس پہ قابو رکھنا, نفس کو کنٹرول رکھنا, نفس کو اپنے اختیار میں رکھنا. ہم خود نفس کے اختیار میں نہ چلے جائیں. تو اب اختیار میں نفس کو رکھیں گے تو ہماری عبادتیں کمپلیٹ ہو پائیں. جب ہمارا نفس قابو میں ہوگا, جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو یہ چاہیں گے کسی کو پتہ نہ چلے,
لیکن اگر نفس قابو میں نہیں ہوگا تو ہم چاہیں گے ہم نے کیا کچھ نہیں ہو، سب کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ کچھ کرتا ہے۔ اگر ہمارا نفس قابو میں ہوگا تو ہماری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ اگر نفس قابو میں نہیں ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ مسجد سے باہر جو بھی ملے گا بنا پوچھے بتائیں گے کہاں، ارے میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، میں تو جاتا رہتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہی ہوں۔ یہ نفس بے قابو ہو رہا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے، بڑی عبادت میں سے ہے کہ ہم نفس کو قابو کر سکیں۔ جیسے کہ پیغمبر کے پاس لشکر آیا، پیغمبر کا سب بڑے خوش تھے، جنگ جیت کے آئے تھے۔ پیغمبر نے کہا بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو تم نے چھوٹی جنگ جیت لی ہے۔ یا رسول اللہ، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے زخمی ہوئے، اتنے کے ہاتھ کٹے، اتنوں کے تیر لگا، آپ کہہ رہے چھوٹی جنگ ہے؟ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ ہاں یہ چھوٹی جنگ ہے، کسی کو تیر مار دینا آسان ہے، تیر کا زخم سہ لینا آسان ہے، لیکن نفس سے جنگ کرنا یہ آسان نہیں۔ وہ جو تیر لگا تھا راہ خدا میں، اب اس تیر کو سب کو کھول کھول کے دکھانا کہ دیکھو میں فلاں جنگ میں گیا تھا، یہ تیر لگا ہے، یہ میرا پیر اس جنگ میں کٹا تھا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ خالی مجھے ملیے اور کیسے آپ، الحمدللہ بہت اچھے، ٹھیک ہے، آج یہ شرٹ تو آج ہی لیے نا، 2000 روپے کی ہے، بہت بڑے خوش دکھ رہے، نہیں وہ گاڑی لی ہے نا، میں نے دیکھی نہیں کسی نے بھی۔ انسان نفس سے جب جنگ کرتا ہے تو وہ بڑی عبادات میں سے، کیونکہ یہ بے قابو کر دیتا ہے، اور نفس کے اوپر جو کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ ہے شیطان۔ شیطان نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اچھا خاصا ایک بھائی دوسرے بھائی پر بھروسہ کرتا تھا، اس نے رکھنا ڈال دیا کہ یہ ہو سکتا ہے تمہاری پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے، بس وسا پیدا ہو، کچھ نہیں تھا، بولتے چھوڑ دی۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں، ملک میں یہی تو ہوتا ہے، نفس بے قابو ہو جاتا ہے۔ اور کوئی انسان اگر یہ سوچ لیتا ہے آخر یہ نفس کی خواہشات، یہ نفس ہمارے کتنے دن ساتھ چلے گا، کتنے دن کام کرے گا، مرنے کے بعد نہ وہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کلام کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے ہاتھ چلا سکتا، نہ کسی کو بھگا سکتا ہے، نہ بلا سکتا ہے مرنے کے بعد۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ جس نے پیدا کیا تھا، وہ چاہے گا تو دوبارہ ہاتھ چلے گا، وہ چاہے گا دوبارہ آپ بول سکیں گے، وہ چاہے گا تو آپ چل سکیں گے، وہ چاہے گا تو آپ کہہ سکیں گے۔ اس کو چاہنے کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے، خالق کو راضی رکھنے کے لیے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اس کو راضی کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب عبادتیں بہت سارے طریقے کی ہیں۔ نماز بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، روزہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت، حج کے لیے جانا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت، خمس ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، یہ سب عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہر ایک کر رہا ہے۔ ان میں کچھ عبادتیں آپ نہ چاہیں تو بھی آپ کو کرنا پڑے گا، مثلا نماز ہے، آپ نہیں چاہیں تو بھی آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ روزہ ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، آپ نہیں رکھیں گے تو پھر اس کی سزا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ہے، صاحب حیثیت ہو گئے، صاحب ثروت ہو گئے۔ حج کے لیے آپ کو جانا ہے، آپ نے سال میں کچھ بچت کی ہے، آپ کو خمس نکالنا ہے، آپ کے پاس
مویشی ہیں، اللہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، دینا ہی دینا ہے، لیکن کہیں پر اختیار ہے، آپ کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ مثلا مستحبی نماز ہے جو پنجگانہ واجب ہے، مستحبی نماز ہے، اب آپ اگر وہ پڑھیں تو یہ واجب نمازوں کو قبول کرانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہاں پر وہ ضروری نہیں ہے، وہ آپ کر رہے ہیں۔ کسی کی مدد کرنا مثلا اس ہاتھ سے کرے تو اسے پتہ نہ چلے، یہ آپ پر واجب نہیں تھا لیکن کیا۔ اب وہ کام جو واجب نہیں تھے جب انسان کرتا ہے تو وہ زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں، آپ کے آفس میں ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے تو پورے آفس کو مینیج کرے، ایک آدمی کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن وہ بھی مینیج کر رہا ہے۔ اب اگر آفس میں کچھ اونچ نیچ ہوتا ہے تو جواب کس سے دیا جائے گا؟ جس کی ڈیوٹی ہے اس سے جواب نہیں دیا جائے گا جس کی ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن جب تعریف کرنے کی بات ہوگی تو اس کی پہلے تعریف کی جائے گی جس کی ڈیوٹی نہیں تھی اور وہ کام کر رہا تھا۔ یہی حال ہمارا واجب اور مستحبات میں سے۔ واجب کا تو سوال کرنا ہی کرنا ہے خدا کو، وہ تو آپ کو انجام دینا ہی ہے، لیکن وہ چیزیں جو مستحب ہیں، جو سنت ہے، جب وہ انجام دیتے ہیں تو یہ ہماری پرسش جو وہاں ہونے والی ہے، یہ تعریف اس کی ہم اس پرسش کو روک دیتی ہے، اس سوال کو روک دیتی نہیں، آلریڈی اس نے پہلے بہت سارے اچھے کام کر رکھے ہیں، اس کی اتنی مستحبی نمازیں ہیں، جب وہ چھوٹی تھی تو چلو یہاں سے اس میں جوڑ دیا جائے گا۔ آپ کے بینک میں کئی اکاؤنٹ ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ مائنیج ہو جاتا ہے وہاں پر، لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا آخر اس زندگی میں ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ جو انسان جیسی کوشش کرے گا اس سے اللہ وہی دینے والا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے۔ ہم چھوٹی چیز کے لیے کیوں جائیں، ہم بڑی چیز کے لیے کیوں نہ جائیں، ہم رضا الہی کے لیے کام کریں۔ رضا الہی کے لیے کام کرنے جب جائیں گے تو اس سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے لڑنا، اپنے خود سے لڑنا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے آج کے دور میں تو اس بات کو زیادہ عام کر دیا گیا ہے کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد کے معنی میں کچھ اور نکال دے گئے، دوسروں کو مارتے ہیں، دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ جہاد وہ نہیں ہے، جہاد ہے کہ انسان خود کو سدھار لے جائے، خود کو غلطیوں سے پاک کر لے جائے، خود کو گناہوں سے بچا لے جائے، خود کو غلط کاری سے بچا لے جائے، یہ جہاد ہے۔ لیکن اس کے ترجمہ اور معنی اور مطالب انسان نے کچھ اور نکال لیے۔ اصل میں جہاد بالنفس ہے، وہ جہاد بالسیف، وہ جہاد تلوار والا اور بم والا اور گولی والا، وہ جہاد نہیں ہے۔ وہ تو انہوں نے آپ کو مارا اور آپ نے ان کو مارا۔ جہاد تو یہ ہے کہ وہ جو مارنے آیا ہے، وہ جو آپ کو قتل کرنے آیا ہے، اس کی جان بخش دے، اس کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب ہے خود پر قابو کرنا، جہاد کا مطلب ہے اپنے نفس کو قابو کرنا۔ آپ کو واقعہ یاد ہے، امام علی علیہ السلام عمر بن عبدود کے سینے پر جب بیٹھے چاہتے تھے اسے قتل کر دیں، اس نے گستاخی کی، اتر گئے۔ وہ جو اترنا تھا وہ جہاد ہے۔ اصل جہاد کیا تھا؟ وہ جو اتر جانا اسے چھوڑ دینا تھا۔ اصل جہاد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ خدا کے راضی کرنے کے لیے، خدا کی مرضی کے لیے کریں۔
رضا الہی کے لیے کریں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں حیات دی ہے، جس نے ہمیں اچھے گھر میں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، جس نے ہمیں اچھا معاشرہ دیا ہے، جس نے ہمیں اچھی سوسائٹی دی ہے، مینٹین کرنا ہمارا کام ہے، یہ جہاد ہے۔ وما خلقت الجن والانس، اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان و جناتوں کو نہیں پیدا کیا ہے، وہ صرف عبادت کریں۔ عبادت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم نے 4 سجدے کر لیے اور 4 رکوع کر لیے، تھوڑی دیر کھڑے رہے اور چلے گئے۔ ہم نے اپنے پڑوسی سے مصافحہ تو کیا، لیکن دل میں کینہ رکھ کے کیا، برائی رکھ کے کی۔ ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے تو ہیں، لیکن ہمارے خیالات ایک جیسے دوسرے کے لیے اچھائی کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو وہ اس کی عبادت ادھوری، مکمل نہیں ہے۔ جب تک وہ یہ نہ سوچ لے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ اگر اس نے یہیں رہنے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جنت کے وعدے نہ ہوتے کہ جنت میں آپ کو محل ملے گا، جنت میں آپ کو باغ ملیں گے، جنت میں آپ کو دودھ کی نہریں ملیں گی، جنت میں آپ کو شہد کی نہریں ملیں گی، جنت میں آپ کو اچھا میٹھا پانی ملے گا، جنت میں آپ کو نوکر و غلام ملیں گے۔ یہ وعدہ نہیں ہوتا۔ یہاں کے لیے اگر ہوتا کہ اب یہیں رہنا ہے پرماننٹ، اسی دنیا میں پرماننٹ رہنا ہے، تو یہ وعدہ وہاں کے لیے نہیں ہوتا۔ جہاں پرماننٹ رہنا ہے اللہ نے وہاں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں اللہ نے وعدہ نہیں کیا جاؤ میں تمہیں بہترین گھر دیتا ہوں، جاؤ تمہیں میں اتنی دولت دیتا ہوں۔ یہاں جو کچھ بھی آپ کو ملے گا وہ آپ کی کوشش کے اعتبار سے ملے گا۔ جتنی آپ کوشش کریں گے، جس چیز کے لیے کوشش کریں گے وہ چیز آپ کو ملے گی۔ انسان گھر کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے گھر بنا لیتا ہے، گاڑی کے لیے کوشش کرتا ہے، گاڑی لے لیتا ہے، نوکری کے لیے کوشش کرتا ہے، نوکری مل جاتی ہے، کھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کھانا مل جاتا ہے۔ جس چیز کے لیے وہ کوشش کرو گے وہ چیز تمہیں ملے گی۔ اور یہاں جو تم کوششیں کر رہے ہو، ان ساری کوششوں کو میں دیکھوں گا، اگر تمہاری کوششیں اچھی ہوں گی تو جنت میں دوں گا۔ یہاں تم نے گھر بنایا، کوشش کی حلال رزق سے، حلال پیسے سے، حلال جگہ پر، تو تمہیں میں وہاں اس سے بڑھا دوں گا۔ تم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے والدین کے لیے اچھے رہنے سہنے کا، اخلاق کا، کھانے کا، آپ نے ساری چیزوں کا خیال رکھا اور اف تک نہیں کیا، تو پھر میں بہترین رزق وہاں پر بھی دوں گا تمہیں۔ کوشش کیا کر رہا ہے؟ اگر ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے اس کی ایج کے مطابق اسے کتابیں دی گئی، مثلا وہ دوسری کلاس میں ہے، 6 سال کا بچہ ہے، دوسری کلاس میں پہنچا ہے، وہ کوشش کرنے لگا اور والدین اس کی کوشش میں اسے سپورٹ کرنے لگے، نہیں بیٹا تم اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، اور اچھا کرو، اور اچھا کرو، اور اچھا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے 6 مہینے میں ساری کتابیں پڑھ ڈالی۔ اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ آپ کہیں گے اس نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، 6 مہینے میں سال بھر کی کتابیں پڑھ ڈالی کوشش کر کے۔ لیکن ایک بچہ جو کتابیں لایا، گھر میں رکھے رہیں، گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کہا، اس نے بھی کوئی کوشش نہیں کی، تو کامیاب کون ہوگا؟ جس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ کیا دونوں کی ایج جو بڑھ رہی ہے وہ رک جائے گی؟ جس نے کوشش کی اس کی زیادہ ہو جائے گی، اور جس نے نہیں کی اس کی کم ہو جائے گی؟ دن کم ہو جائیں گے، گھنٹے کم ہو جائیں گے، عمر کم ہو جائے گی ایک دوسرے کی؟ نہیں، برابر سے اس کی بھی ایج بڑھے گی، اس کی بھی بڑھے گی۔ اگر ایسا
ایسا ہوتا بھائی جو کوشش کرے گا اس کی ایج جلدی بڑھ جائے گی, نہیں کرے گا رکی رہے گی, تو لوگ کیوں کریں گے؟ آرام سے رکے رہیں گے, مریں گے نہیں. وہاں پر رک کر نہیں رک سکتا انسان. جس نے جتنی زیادہ کوشش کی, اب وہ جب اسکول میں پہنچے گا, ٹیچر جو سوال کر رہا ہے فٹافٹ پہلے سے جواب دے رہا ہے, تو اب یہ بتائیے کہ وہ بچہ جو ہر چیز کا جواب دے رہا ہے, ٹیچر کا منظور نظر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ٹیچر اس سے محبت رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ یہ بچہ بہت اچھا ہے. اب اگر کلاس کے اندر کوئی پریزنٹیشن دینا ہو تو ٹیچر اسی بچے کو پہلے بلائیں گے جو زیادہ اچھے سے جواب دیتا ہے, جو زیادہ کوشش کرتا ہے. اس کو نہیں بلائیں گے جو کوشش نہیں کرتا ہے, جو کلاس میں بدھو ہے, صحیح سے جواب نہیں دیتا, صحیح سے پڑھتا نہیں, اسے نہیں بلایا جائے. بارگاہ اہدیت میں بھی خدا کی بارگاہ میں بلند مقام اسی کا ہوگا جس نے زیادہ کوشش کی. میں آپ کو آسان سے مثال دے دوں. امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے کربلا میں بلانے کے لیے کوفے والوں نے 12,000 خط لکھے. لکھنے کی کوشش ہوئی, امام چل دیے, بجائے کوفے کے کربلا پہنچے. وہ جن لوگوں نے بلایا تھا, حکومت نے جب پابندیاں لگا دی, کوفے کی حکومت نے جب پابندی لگائی کوئی شہر سے باہر نہیں جائے گا, ان لوگوں نے نکلنے کی کوشش نہیں کی. یہ بہت اہم بات ہے. اسی کوفے سے ایک آدمی نے کوشش کی اور نکل کے آ گیا. ابھی بھی مزہ ہے. یہ دنیا آپ سمجھ لیں بالکل اسی طریقے سے ہے. آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنے ہی آپ شیطان سے بچیں گے. کس چیز پہ کوشش کریں گے؟ نفس کو قابو کرنے. کس چیز کی کوشش کریں گے؟ اپنے فکر کو قابو کرنے, اپنے خیالات کو قابو کرنے. جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنی زیادہ شیطان وہ اپنی کوشش کرے گا, ہم اپنی کوشش کریں گے. لیکن جب ہم کریں گے ہی نہیں تو وہ تو لگائے ہوئے ہوتے ہیں, انسان لگائے ہوئے کام سے کیا ضرورت. جیسے ماہ مبارک رمضان میں شیطان قائد ہو جاتا ہے, پھر شیطانی حرکتیں کیوں کرتا ہے انسان؟ وہ عادی ہو چکا ہے, شیطان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان وہیں پر جائے گا جہاں لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں, جہاں برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کے کھڑا ہوگا. شراب کھانے میں کیوں جائے گا؟ آلریڈی لوگ اس کا کام کر ہی رہے. کہاں جائے گا؟ مسجد میں آئے گا. کہاں آئے گا؟ نمازیوں کے پاس آئے گا. دیکھو مولانا کا خطبہ سننے نہیں جانا. ارے کیا کرو گے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, خطبہ ختم ہو جاتا اور نماز میں پہنچ جانا. اس نے عبادت کو آدھا کر دیا. چلو آزاد ہو رہی نا, ظہر کی اذان ہے, شام تک کا ٹائم ہے, پڑھ لیں گے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے جو لوگ دارو پیتے ہیں بعد میں پی لینا, وہ تو پینے کو کر ہی رہے ہیں. ابھی آزاد ہو رہی ہے نا, کیا کرو گے؟ پڑھ لینا. شاید میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. ایک شخص ایک عالم دین کے پاس گئے مجلس کے لیے کہ بھائی میرے والد کی مجلس سے آپ کو پڑھنا ہے, اور وہ 4 بجے کا وقت تھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ظہر کی نماز پڑھی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, مصلی پر ہی ہو گیا. فضیلت بیان کرنا. عالم دین نے مسکرا کے کہا اول وقت پڑھتے تو عصر بھی ادا ہو جاتی. ہم جو رکے رہتے ہیں, جو اس طرح کے کام ہیں نیک, ابھی جیسے شب قدر گزری, ماہ مبارک رمضان گزرا, آپ نے خود دیکھا, آپ خود کمنٹس کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ نہیں آئیں گے, یہ کام کریں گے تو لوگ زیادہ آئیں گے, وہ کام کریں تو زیادہ, اس کام میں زیادہ کیوں نہیں آئیں گے؟ تو وہاں تو بیٹھا ہے نا انسان, وہ تو بہکانے کے لیے آیا ہے, مسجد میں ہی آئے گا. لیکن جب یہی انسان عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو یہ چلا کے بھاگتا ہے, جب دور بھاگتا ہے, جب لاہور پڑتا ہے تو بھاگتا ہے. وہ بس نہ جائے ہمارے نفس میں, وہ ہمارے نفس میں ہمارے جیسا نہ ہو جائے. اگر وہ بس گیا تو ہم اپنی خلقت کا مقصد
بھول جائیں, فراموش کر دیں, ہمیں یاد ہی نہیں ہم کیوں آئے, نہ جانے کتنے لوگ ہیں. زندگی تو سب کی بڑھنا ہی ہے, خدا نے بھیجے ہی اس دنیا میں, پیدا کیا ہے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کالے رہیں گے, کہ گورے ہو جائیں گے, لمبے ہوں گے, کہ ناٹے ہوں گے, 60 سال جیئیں گے, 50 سال جیئیں گے, 100 سال جیئیں گے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پھر ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ جو بھی زندگی ملی ہے کامیاب زندگی ہو, جو بھی زندگی ملی ہے خدا کے لیے ہو, جو بھی زندگی ملی ہے وہ اچھی ہو, جو بھی زندگی ملی ہے وہ پاکیزہ ہو. جب اس پر ہم کوشش کریں گے تو ہمارے قدم خدا کی طرف ہوں, اور جتنے ہی ہم خدا کی طرف بڑھتے جائیں گے اتنا ہی شیطان ہم سے دور ہوتا ہے, اور جتنے ہی شیطان دور ہوگا اتنے ہی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتا چلے گا, ہم کیوں جی رہے ہیں, ہمیں زندگی دینے والا کون ہے, موت کون دیتا ہے, حیات کون دے رہا ہے. تمہارے پاس ہے کیا؟ کسی چیز پر تو قدرت نہیں ہے. ارے ہاتھ ہمارے ہیں. اچھا, یہ ہاتھ تمہارے ہیں, جب تم چھوٹے تھے تو انہی ہاتھوں سے بڑے بڑے کام کیوں نہیں کر لیے, اور جب ہم کمزور بوڑھے ہو گئے اب وہی کام کیوں نہیں کر لیے جو جوانی میں کرتے تھے. اس کا مطلب ان ہاتھوں میں طاقت تمہاری دی ہوئی نہیں ہے, تمہیں صرف ان ہاتھوں کو مینٹین کرنا ہے. آنکھوں کی روشنی تمہاری ڈالی ہوئی نہیں ہے, تمہیں صرف آنکھوں کو مینٹین رکھنا ہے. زبان میں گویائی دینے والے تم نہیں ہو, تم خود اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اپنی زبان کو مینٹین کرنا تمہارا کام ہے. یعنی گویائی خدا نے دی ہے, صحیح بولنا تمہارا کام ہے. دیکھنے کی طاقت خدا نے دی ہے, صحیح جگہ دیکھنا یہ تمہارا کام ہے. چلنے کی طاقت خدا نے دی ہے, صحیح جگہ جانا یہ تمہارا کام ہے. لہذا ہم کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہمیں پتا ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں ہے کہ ہماری ساری عبادتیں بیکار ہوئی جا رہی ہیں, ہمارے پوری زندگی صرف خیالات کے وحل پر کھڑی رہ گئی کہ ہم تو بھائی بہت اچھے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں, اب تو جنتی تو ہیں ہی ہیں. جنت کے لیے کوشش کرنا پڑے گا. جس چیز کو آپ کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا. جب ایک کلاس میں ہوتا ہے اگلی کلاس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کلاس کی ساری چیزیں پوری کر دوں تو اگلی کلاس میں جاتا ہے. بنا کوشش کے وہ پاس بھی نہیں ہوتا, بنا کوشش کے وہ اگلی کلاس میں بھی نہیں جاتا ہے. اور جب کئی بار ایک ہی کلاس میں رہ جاتا ہے, کوشش نہیں کرتا ہے, تو پھر اسکول والے بھی نہیں رکھتے ہیں. بھائی ایسا اسٹوڈنٹ ہمیں نہیں چاہیے, رہ جائے گا. کیوں؟ کچھ بھی کوشش نہیں کرتا ہے, جو سکھایا تھا سیکھتا ہی نہیں ہے, جو پڑھایا جاتا ہے پڑھتا ہی نہیں ہے. لہذا ہم اپنی اس زندگی کو رائگاں نہ ہونے دیں, بیکار نہ ہونے دیں. اس نے کہا تم 5 ٹائم نماز پڑھو, صبح کی 2 رکعت نماز پڑھو, ٹھیک ہے میرے مالک, تم نے 2 واجب کی ہے تو میں سنت ہی پڑھوں گا. یہ اس کی کوشش ہے اپنی واجب کو قبول کرانے. ظہر میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے تمہیں, ٹھیک ہے میرے مالک, میں 8 سنت بھی پڑھوں گا. جو اس کی 4 قبول کرنے کی طاقت ہے, یہ اس کی کوشش ہے. عصر میں 4 رکعت, میں 8 اور پڑھوں گا جو سنتی ہے. یہ اس کی کوشش ہے, صحیح ہے اس کی. جتنی زیادہ کوشش کرے گا بندہ اتنا ہی اپنے خالق کے قریب ہوتا جائے گا. دنیا کے لیے کوشش کرے گا, دنیا حاصل کرے گا. آخرت کے لیے کوشش کرے گا, آخرت حاصل کرے گا. اور دونوں کے لیے کوشش کرے گا تو خداوند عالم اسے دونوں چیزیں عطا کرے گا. اس کی کوشش پر ہے. آپ گھر سے چلے, کوشش کر کے یہاں آئے. اب ہم گھر میں بیٹھے, مسجد جانا ہے, بیٹھے کہتے چلے جائیں گے مسجد, نہیں جا سکتے. آپ نے ارادہ کیا
کوشش کی، یا تو اپنی گاڑی لی یا کسی کی گاڑی میں آئے، رکشہ کیا، پیدل چلے، آ گئے، یہ کوشش ہے۔ لہٰذا یہ کوشش ہماری جاری رہے کہ ہمیں اپنے خدا کے پاس پہنچنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے بھی جانا۔ ہم کوشش کرتے رہیں اور ایسی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم۔ اشہد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على امير المؤمنين قائد الغر المحجلين هادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام۔ اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها۔ اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسین علیہم السلام۔ اللهم صل على امام المتقین علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام۔ اللهم صل على امام المتقین جعفر بن محمد علیہ السلام۔ اللهم صل على امام المتقین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ اللهم صل على امام المتقین علی بن موسیٰ علیہ السلام۔ اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام۔ اللهم صل على امام المتقین علی بن محمد علیہ السلام۔ اللهم صل على امام المتقین حسن بن علی علیہ السلام۔ اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام۔ صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز نئے نئے روپ میں آ رہی ہے، لہذا اس طرح کی سیاست سے ہر انسان کو محفوظ رہنا ہے، ورنہ معاشرہ، سوسائٹی، علاقہ، ملک سب کو نقصان ہوتا ہے۔ مثلا ابھی جو ہمارے ہندوستان میں حالات ہیں، حالات کچھ اور ہیں اور عوام کا رخ کہیں اور موڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مذہب کا احترام آپ کریں، ہر مذہب کا احترام اسلام کہہ رہا ہے کہ ہر احترام کرو، تم کسی مذہب کی بے حرمتی مت کرو، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔
اور جو جس طرح عبادت کرنا چاہ رہا ہے کرے. اجر و ثواب تو آخرت میں ہے. جنت اور جہنم کی تقسیم تو آخرت میں ہے, یہاں پر نہیں ہے. اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر زمانے میں حکومت حاصل کرنے کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ عوام اس ہتھ کنڈے میں پھنسنے نہ پائے, اور اس ہتھ کنڈے سے نکلنے کا واحد راستہ ہوتا ہے انسان کا ایجوکیشن, تعلیم, پڑھائی لکھائی. خدا نہ خواستہ آپ دیکھیے کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو چول میں رہ رہے ہیں, جو جھوپڑ پٹی میں رہ رہے ہیں, ان کی جان کا, ان کے مال کا وہاں نقصان ہوتا ہے. بلڈنگوں والوں کو نہیں ہوتا ہے. جو بڑی بڑی پوش علاقوں میں جہاں سیکورٹی والے بیٹھے ہیں وہاں ان کا کچھ نہیں ہوتا. یہ یہاں کیوں رہ گیا ہے؟ کئی وجوہات ہوتی ہیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے اچھا روزگار نہیں ملا. جب اچھا روزگار نہیں ملا تو سر چھپانے کی جگہ ہی تو بنا پائی, یہی بڑی بات ہے. لیکن انسان کوشش یہ کرے کہ ہم کو ٹھیک ہے ہمیں موقع نہیں ملا, ہم اپنی زندگی کے اگلے پلان ایسے نہ کریں کہ ہماری بچوں کو بھی موقع نہ ملے, وہ یہیں رہ جائیں. کتنے ایسے جوتا ٹاکنے والے ہیں ان کے بچے IAS آفیسر بن گئے. کتنے ایسے ہیں جو جھاڑو لگانے والے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین پلان کیا اور ان کے بچے IPS ہو گئے, بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے. کیوں؟ کوشش انسان. لہذا ہم حکومتوں کے بچھائے ہوئے جالوں میں نہ پھنسنے پائیں, اور اس جال سے نکلنے کے لیے بہترین راستہ ہے کہ ہم ایجوکیشن پر زیادہ سے زیادہ زور دیں, کام کریں. جتنی ہی زیادہ ہم ایجوکیشن پہ کام کریں گے اتنی ہی زیادہ ہم سیاست سے بچ پائیں. وہ جال ہے, وہ ایک قسم کا جال ہے. پرندے اوپر جب اڑ رہے ہیں نیچے جال بچھا ہوتا ہے اور دانے پڑے ہوتے ہیں, وہ دانا سمجھ کر جب بیٹھ جاتے ہیں اور جال میں پھنس جاتے ہیں. آج ہمارے لیے بھی وہی ہے. دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں. جتنے ہی دشمن یہ چاہے نفرت ہو, اتنے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کا اظہار کریں, ہم محبت کا پیغام دیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے اس کا جواب دینا جب ہم اپنے دین سے بھی واقف ہوں اور علم سے بھی واقف ہوں. ایسا بھی ہے کہ بہت علم ہے لیکن دین نہیں ہے, تو بھی اسی راستے پہ چلے جاتے ہیں. علم کے ساتھ ساتھ میں دینداری بہت ضروری ہے, علم کے ساتھ ساتھ میں اچھا اخلاق بہت ضروری ہے, علم کے ساتھ ساتھ میں علم بہت ضروری ہے, علم کے ساتھ ساتھ میں سوسائٹی کو مینٹین رکھنا بھی بہت ضروری ہے, علم کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کو مینٹین رکھنا بھی. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنے دین کی تعلیم سے بھی جڑے ہوں, دنیا کی تعلیم سے بھی جڑے ہوں. یعنی ہمارے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو اور علم اہل بیت اور علم قرآن بھی ہو, تو یقیناً یہ انسان دنیا کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے. جہاں لوگ نفرت پھیلانے والے ہیں, آپ یہ دیکھ لیجئے, یہ ضروری نہیں ہے کہ نفرت جو مسلمان نہیں ہے وہی پھیلائے. سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ کس نے نفرت پھیلائی؟ یمنیوں کو کون مار رہا ہے؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں. روز افغانستان میں, پاکستان میں بم دھماکے کون کس کو مار رہا ہے؟ یہ دنیا حاصل کرنے کے طریقے ہیں, اس سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بھی مذہب کو جوڑا جا رہا ہے. تمہاری سیاست سے ہمارے مذہب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیاست ایک جال ہوتی ہے جو لوگوں کو پھنساتے ہیں اور اپنے کام میں لے آتے ہیں اور ان کا کام نکل جاتا ہے. لہٰذا میں دعا کروں گا پروردگار باپ کا محمد والے محمد ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما. محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں سفر اپنی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں, مغفرتیں نازل فرما. جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ملک میں چمن اور
گلزار اور نیکیاں اور رحمتیں نازل فرما. یہ حاجت تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما. جو روزی کے لیے پریشان ہو ان کو رزق کثیر رزق حلال عنایت فرما. ہم سب کو میل محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.